حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بہت سارے تفصیلی ہیں، لیکن میں زیادہ ان کو بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے جمعوں کا، اور میں کوشش کروں گا 2-3 جمعے کے اندر انشاءاللہ جو چیز بیان ہو جائے گی وہ ہم انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ کہ گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کہ اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، اور اس کی پرورش کس انداز سے ہوئی۔ ماں نے منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، لیکن بیٹی پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کی پرورش کے لیے، کفالت کے لیے ہر رشتہ داروں نے کوشش کی ہم کفالت کریں گے حضرت مریم کی، لیکن حضرت بی بی مریم کی کفالت اس کے ذمہ آئی، اس نبی کے ذمہ آئی جس نبی کا نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت بی بی مریم کی خالہ بھی لگتی تھی رشتہ داری میں، اسی طرح بہت گہرا رشتہ تھا۔ اور پھر اس کفالت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے کفالت میں بی بی مریم آئی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انوکھے کام ظاہر کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو وہ پھل دیے، وہ میوے دیے، وہ ان تمام چیزوں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت بی بی مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، اس لیے ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کے جو جوانی کے دن ہیں یہ انوکھے انداز سے گزر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج کے اس مختصر خطبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے قرآن کی روشنی میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے سب سے پہلے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے محبوب بی بی مریم کا تذکرہ کرو ان لوگوں کے سامنے کہ اس دور دیاں تمام دنیا کی جو عورتیں تھیں ان تمام عورتوں سے حضرت بی بی مریم کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ تھا، اور اس وقت کی تمام عورتوں سے حضرت مریم کا مرتبہ سب سے افضل تھا۔ لیکن ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ حضرت بی بی مریم کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، خیال میں رہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کا تفصیل کے ساتھ قرآن میں بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی بھی قسمیں کھائی ہیں، لیکن حضرت بی بی مریم کا مقام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑا نہیں ہے گا، کیونکہ تمام عورتوں سے بڑا مقام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا ہے، ازواج مطہرات ہے، امہات المومنین کا ہے، اور پوری امت کے مسلمانوں کی ماؤں کا بڑا مقام ہے۔ لیکن اس وقت کے دور میں جس وقت حضرت بی بی مریم کی ولادت ہوئی، جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو عطا کیا تھا، ایسا مرتبہ، ایسا مقام کسی اور عورتوں کو نہیں عطا کیا تھا۔ کہ اس مقدس کتاب سے مریم کا تذکرہ بیان کیجیے، اور مریم کا تذکرہ کیوں نہ بیان ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی مریم سے انوکھے کام لینے تھے، ان بی بی مریم کو انوکھے مرحلے سے گزارنا تھا۔ اور آپ گزشتہ جمعہ سن چکے ہیں واقعات کے حضرت بی بی مریم کس طرح دنیا میں آئی، کس طرح اس کی کفالت ہوئی، یہ آپ سن چکے ہیں۔ اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں کو اس مقدسہ، اس پاک دامنہ بی بی کا تذکرہ سنائیے، اور پھر اس کا تذکرہ بڑا اعلیٰ، اس کا مقام بڑا اعلیٰ، بی بی مریم کی شان سب سے اعلیٰ، مقدس پاک دامنہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا گیا جس وقت تذکرے کی بات آئی تو فرمایا کہ اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم جس وقت بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو حکم دیا اذ انتبذت من اہلیہا، اے مریم اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے الگ ہو جائیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے الگ ہو جائیں،
اپنی برادری سے الگ ہو جائیں، حضرت زکریا علیہ السلام سے الگ ہو جائیں، تمام اہل و عیال سے الگ ہو جائیں، کہ فرمایا کہ اِذِ انتبذت من اہلیہا، اپنے تمام اہل و عیال سے الگ ہو جائیں، اور الگ ہو جائیں اور کہاں ہو جائیں؟ تو فرمایا گیا کہ مکاناً شرقیہ، اور مشرق شرقی کی طرف جو بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے جو شرقی علاقہ جگہ ہے، اس جگہ کا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو منتخب کر دیا، اور فرمایا کہ مکاناً شرقیہ، آپ تمام لوگوں سے، تمام رشتہ داروں سے الگ ہو جائیں، اور الگ ہو کر میری عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اگر کوئی دنیا میں کوئی بڑا کسی کی دعوت کرے، کسی کی یعنی کہ مہمان نوازی کرے، میزبانی کرے، تو اس کے شان بڑی اعلیٰ بن جاتی ہے، لیکن حضرت بی بی مریم کی مہمان نوازی خود عرش والے نے کی ہے، اور بی بی مریم مہمان بنی اور اللہ تبارک و تعالی میزبان بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ اے مریم اِذِ انتبذت من اہلیہا، کہ تمام اپنے اہل و عیال سے الگ ہو جائیں، اور مکاناً شرقیہ، اور شرق کی طرف آپ تشریف لے جائیں، آپ وہاں پر جا کر قیام کریں، آپ وہاں جا کر بیٹھ جائیں، آپ وہاں جا کر ذکر کریں، آپ وہاں جا کر عبادت کریں، آپ وہاں جا کر تسبیحات پڑھیں، بس آپ عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بی بی مریم کو اپنے تمام جو حضرت بی بی مریم کے رشتہ دار، اہل و عیال تمام سے الگ کر دیا، اور فرمایا کہ مکاناً شرقیہ، اور اس مکان کی طرف چلے جائیں اور وہاں جا کر صرف اور صرف میری عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اس کے بعد جس وقت حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا اللہ کے حکم کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم کے بعد حضرت بی بی مریم مکاناً شرقیہ، اور بیت المقدس کے اس حصے کی طرف جو شرقی طرف ہے، تو اس طرف جا کر انہوں نے اپنا قیام گاہ بنا لیا، اپنا خیمہ بنا لیا، جا اپنا جو چیز تھی وہ اپنے لیے منتخب کر لی، اور وہاں جا کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرآن آگے کہتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، حضرت بی بی مریم، یہ اللہ کا قرآن جس بات کی اشارہ کرتا ہے دیکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا کہ اے مریم آپ چلی جائیں مکاناً شرقیہ، اور وہاں جا کر عبادت میں مصروف ہو جائیں، لیکن جس وقت حضرت بی بی مریم چلی گئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور حضرت بی بی مریم نے وہاں جا کر حجاب اوڑھ لیا، یعنی کہ پردے کا انتظام کر لیا۔ حجاب ایک ایسا لفظ ہے، پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی کا تو لفظ ہے ہی ہے، لیکن فرمایا گیا کہ جس وقت حضرت بی بی مریم نے وہاں جا کر عبادت میں مصروف ہونے لگی، تو عبادت مصروف ہونے سے پہلے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اپنے آپ کو پردے میں اوڑھ لیا، اپنے اوپر پردہ لازم کر لیا، اپنے اوپر یعنی کہ اس طرح چادر اوڑھ لی، اپنے آپ کو اس طرح بند کر دیا کہ غیر مرد کی، کسی غیر شخص کی میرے اوپر نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ آج معاشرے میں، دنیا میں بے حیائی عروج پر ہو چکی ہے۔ حضرت بی بی مریم پاک دامنہ عورت ہے، مقدس عورت ہے، افضل عورت ہے، وہ اتنی یعنی کہ پاک دامنہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بی بی مریم کی پاک دامنے کی قسمیں قرآن میں اٹھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت بی بی مریم نے جس وقت عبادت کے لیے جگہ کو منتخب کیا، فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور اپنے آپ کے اوپر پردہ کر لیا، حجاب کی حالت میں آ گئی، اور اس نیت نال پردے کی حالت میں آ گئی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، ملک پاکستان میں دیکھ لیجئے، یا کسی اور ملکوں میں دیکھ لیجئے، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں، یہ غلط راستے پر چل پڑی ہے،
آج ان کو پردے کی بات کریں تو ان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اوپر جس طرح اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اسی طرح تمہارے اوپر پردہ بھی فرض ہوا ہے، آپ کو پردہ کرنا پڑے گا۔ لیکن آج عورتیں اس پردے کو عذاب سمجھتی ہیں، تکلیف سمجھتی ہیں۔ پھر دیکھ لیں، پھر ایک تو پردہ نہیں کرنا، پھر یہ بے حیائی کا معاشرہ بازاروں میں دیکھ لیں۔ آپ بازار چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو مرد کم نظر آئیں گے، عورتیں زیادہ نظر آئیں گی۔ یہ بے حیائی کا عروج ہے، کیونکہ بازار جو ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، بازار جو ہیں وہ شیطان کے شکنجے ہیں، وہاں بے حیائی ہوتی ہے، وہاں جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ان عورتوں کو بھی چاہیے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہیں، اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکی ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم سیدہ فاطمہ زہرا کی غلام ہیں، ان کی کنیز ہیں، ان کی خادمہ ہیں، تو پھر ان کو سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت پر چلنا ہوگا، حضرت سیدہ فاطمہ کے کردار پر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے۔ یہ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ عورتوں کی کمزوری ہے کہ عورتیں بازاروں میں، محلوں میں، گلیوں میں، چراہوں میں بے پردہ پھر رہی ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی۔ اس میں عورتوں کا پردہ نہ کرنا، عورتوں کا حجاب نہ اوڑھنا، یہ سب سے بڑی کمزوری مرد کی ہے، خامد کی ہے۔ اگر وہ مرد ہے، اگر وہ خامد نیکوکار ہے، تو پھر اس کی بیوی اپنی شکل، اپنا چہرہ نکال کر بازاروں میں پھرے، یہ کس چیز کی مردانگی ہے؟ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ یعنی کہ اسلام کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ہم جب کسی عورت کا جنازہ اٹھتا ہے نا، ہم سوال کرتے ہیں، سب لوگ سوال کرتے ہیں بھی اس عورت کو کوئی غیر مرد کندھا نہ دے کیونکہ یہ عورت کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر، یار یہ تو آپ کو فکر لگ گئی، کسی غیر عورت کو کندھا نہیں دینا چاہیے، شریعت کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اس عورت نے ساری زندگی پردہ نہیں کیا، اس عورت نے ساری زندگی بازاروں میں اپنا چہرہ دکھاتی ہوئے گھومی ہے، اور بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں اپنا چہرہ دکھاتی پھرتی ہے۔ تو پھر ایسی عورت کے تقدس کا کون احترام کرے گا؟ ایسی عورت کے احترام اور اس کی عزت پاک دامنی کا کون احترام کرے گا؟ اس لیے یہ مرد پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پردہ کرایا جائے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس چیز کے بارے حکم دیا۔ جب پردے کا حکم آ گیا، اللہ اکبر، مجھے حدیث یاد آ گئی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جس وقت وہ آیا کرتی تھی اور قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ اب ان عورتوں پر پردہ فرض ہو چکا ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن کی آیت مبارکہ پڑھ کے سنا دی کہ اب عورتوں پر پردہ فرض ہو چکا ہے، جس عورت نے سنا، ایک وہ صحابیہ بیٹھی تھی مسجد میں، وہ بیٹھ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم آ گیا پردے کا، قرآن کا بھی حکم آ گیا پردے کا۔ اب وہ چادر اس کے پاس تو بڑی تو نہیں ہے وہ جس سے وہ اپنا حجاب کر کے جائے، نقاب کر کے جائے، لیکن وہ اسی مسجد میں بیٹھی رہی، مسجد نبوی میں بیٹھی ہے، گھر پیغام دیتی ہے، جا کے میرے خامند کو کہو کہ بڑی چادر بھیجے اور میں پردہ اوڑھ کر گھر میں آنا چاہتی ہوں۔ خامند کہتا ہے کہ ابھی تو حکم آیا ہے نا پردے کا، اگر اسی حالت میں گھر آ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ گھر آ کر پھر پردہ شروع کر دیتی۔ وہ صحابیہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ چکا ہے، ہم مومنہ اس وقت بنیں گی، ہمارا ایمان اس وقت مضبوط ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل کریں گے اور اللہ کے قرآن پر بھی عمل کریں گی۔ نہ سوچیں، اور آج معاشرہ اللہ اکبر برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج شریعت عورت کو سنورنے کا حکم دیتی ہے، اس کو اچھا لباس، ہار سنگار کرنے کا حکم دیتی ہے، لیکن کس لیے؟ کس کے لیے؟ خامد کے لیے وہ کر سکتی ہے۔ لیکن آپ سب دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں
بیوی ہے، صبح سے بیکار کپڑوں میں پھرتی ہے، اس کے کپڑے بھی بیکار، 3 دن سے وہ کپڑے بھی نہیں بدلی کر رہی، لیکن اپنی شکل بے شکل بنی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اسی ہی عورت کو کہا جائے اور تیاری کرے ہم کہیں جانا ہے رشتہ داروں میں، وہی عورت جائے گی، اپنے بکسے سے قیمتی سوٹ نکالے گی، اچھا لباس لے آئے گی، اپنا میک اپ کرے گی، تیار ہو کر رشتہ داروں کے پاس تو تیار ہو کر جا رہی ہے، لیکن خاوند کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ عورت کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر یہی معاشرہ رشتہ داروں میں جانا ہو تو عورتیں تیار ہوتی ہیں، محفلوں میں جانا ہو تو عورتیں تیار ہو کر جاتی ہیں، بازاروں میں جانا ہو تو عورتیں تیار ہو کر جاتی ہیں، حالانکہ ایسی عورتوں کو تیار ہونے کی اجازت صرف اپنے خامد کے لیے ہے، وہ بھی پردے کی حالت میں وہ تیار ہو کر اپنے خامد کے سامنے رہ سکتی ہیں۔ لیکن ایسی عورتیں اب کہاں معاشرہ، اب تو تباہی کی طرف معاشرہ چل پڑا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو پھر اپنی بیوی کو بھی پردہ کرائیں، سختی کے نال پردہ کریں، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو جتنا ہو سکے آپ سختی کریں، ان کو پردہ کریں۔ یہ نماز جس طرح عورتوں پر فرض ہے اسی طرح ان کے اوپر پردہ بھی فرض ہے۔ تو اسی لیے دیکھ لیجئے حضرت بی بی مریم کو بات اور پاسے جا رہی ہے، حضرت بی بی مریم کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پاک دامنہ ہے، وہ تو مقدس ہے، وہ تو اعلیٰ عرفہ ہے، اس کے اللہ تعالیٰ اس کے عزت، اس کے مقام کی طہارت کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اس کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت؟ لیکن پھر اس کے باوجود بھی جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم مکاناً شرقیہ، اب تم اس مکان کی طرف چلی جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا پردہ اوڑھ لیں، چادر اوڑھ لیں، نقاب کر لیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت بی بی مریم نے کیا عمل دہرایا؟ فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، یہ اس عمل کو دہرایا تاکہ جو نیک عورتیں ہوں گی، جو پاک دامنہ عورتیں ہوں گی، جو دین پر عمل کرنے والی ہوگی، جو سیدہ فاطمہ کی سنت پر عمل کرنے والی ہوگی، ان کے اوپر پردہ فرض ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ وہ اپنے ایسے چہروں کو ایسے نہ کہ دنیا کو نہ دکھایا کرے، اللہ اکبر۔ عورت اپنا چہرہ جتنا چھپا کے رکھے گی، قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے عورت کے چہرے میں اتنا حسن نکھارے گا جتنا وہ عورت اپنا چہرہ لوگوں کو دکھائے گی، غیر مردوں کو دکھائے گی، اس کے حسن میں کمی ہو جائے گی، اور حسن میں کمی بھی آئے گی اور گناہ گار بھی ہوئے گی، اور اس عمل کو بار بار دہرانے سے، فخر سے، بے پرد رہنے سے اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو جہنم میں بھی ڈالے گا۔ تو اس لیے حضرت بی بی مریم جس وقت مکان کی طرف آ گیا، مکاناً شرقیہ کی طرف آ گیا، تو فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے اپنا حجاب اوڑھ لیا۔ حجاب اوڑھنے کے بعد جس وقت عبادت میں مصروف ہو گئی، تو پھر مصروف ہوتے ہوتے اچانک علماء فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم کھڑی تھی تو اچانک ان کے سامنے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ایک انسان کی شکل میں روح آ گیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اور وہ روح آیا جس کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، وہ روح آیا جس کو ملائکہ کا سردار کہتے ہیں، وہ روح آیا جس کو قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، وہ روح آیا جو تمام نبیوں کے پاس آیا تھا، جو آدم کے پاس آیا، نوح علیہ السلام کے پاس آیا، 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس روح آنے والا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ لیکن اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نہیں آیا، کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اے جبرائیل آج میں تمہیں ایک حکم سونپتا ہوں، بی بی مریم کے پاس جا، اور اس کے پاس جانے سے پہلے حیاتُ نوری، حیاتُ جبرائیل، حیاتُ فرشتوں کا سردار، لیکن آج میں کہتا ہوں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور اپنی شکل انسانوں والی بنا لا، اپنا لباس انسانوں والا بنا لا، اپنا
نقش نین انسانوں والا کر لا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو اپنی اصلی شکل میں بی بی مریم کے پاس چلا گیا تو پھر ہو سکتا ہے وہ گھبرا جائے، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے، ہو سکتا ہے وہ اس پر یعنی کہ بے ہوشی طاری ہو جائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں مریم کو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا، فرشتے کو میں انسانی شکل کا روپ دینا چاہتا ہوں۔ تو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور تو جا بی بی مریم کے سامنے چلا جا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت بی بی مریم عبادت میں مصروف تھی تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ گئے تو پھر حضرت بی بی مریم دیکھ کر گھبرا گئی، کیونکہ پہلے وہ پاک دامنہ تھی، حجاب کی حالت میں تھی، پردے کی حالت میں تھی، تو پھر اور وہ جو شکل بنا کر آیا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور خوبصورت انسان کی شکل بنا کر آیا۔ اس کے اتنی خوبصورتی کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو انسان کی شکل اوڑھ کر آیا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت بی بی مریم نے کہ جس وقت انسان کی شکل کو دیکھا، جبرائیل کو انسانی شکل میں دیکھا، تو آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت بی بی مریم کہنے لگی اے نوجوان، اگر تو نیکوکار ہے، اگر تو اللہ کو ماننے والا ہے تو میرے آگے سے ہٹ جا، میرے راستے سے ہٹ جا، میرے کولو دور ہو جا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، میں اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دینا چاہتی ہوں، میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، میرے راستے سے ہٹ جا، میرے آگے سے ہٹ جا، میرے سامنے سے ہٹ جا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دینا چاہتی ہوں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اور تو ہٹ جا اور میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کی یہ بات سنی تو آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے مریم تو مجھے کہتی ہے آگے سے ہٹ جا، میں کیسے ہٹوں؟ قال انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا پیغام ور بن کر آیا ہوں، مجھے تو تیرے رب نے بھیجا ہے، اس رب نے بھیجا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، تیرے ہی رب نے مجھے بھیجا ہے اور میں پیغام ور بن کر آیا ہوں، میں یعنی کہ قاصد بن کر آیا ہوں، خبر دینے آیا ہوں، میں آپ کو ایک بشارت دینے آیا ہوں۔ اور فرمایا گیا کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو حضرت بی بی مریم سے یہ بات کی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ور بن کر آیا ہوں، تو پھر آگے پیغام کیا دیا، کس چیز کا ذکر آیا؟ فرمایا کہ علی بالا کی غلامن زکیہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نرینہ اولاد دے گا۔ حضرت بی بی مریم نے جس وقت یہ بات سنی تو گھبرا گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالا کی غلامن زکیہ، مجھے اولاد ہوگی، مجھے بیٹا ہوگا، حالانکہ میری شادی نہیں ہوئی، میرا کسی سے نکاح نہیں ہوا، بدکار میں نہیں، مجھے کس طرح بیٹا ہوگا؟ بیٹے کی اولاد کا جو نظام ہے یہ مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اس طرح اولاد نہیں دیتا۔ لیکن اس وقت حضرت بی بی مریم نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اولاد کس طرح ہوگی؟ اور فرمایا کہ میں کس طرح یعنی کہ میں شادی شدہ بھی نہیں، میں نکاح میں کسی سے نکاح بھی نہیں کیا، میں بدکار بھی عورت نہیں ہوں، مجھے کس طرح بیٹا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اے مریم تو کیوں گھبراتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انوکھے انداز سے دنیا میں بھیجا، پھر اسی طرح تیری تربیت انوکھے انداز سے ہوئی، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر موسمی پھل عطا کر دیے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں سے گزارا ہے۔ جس رب نے تمہیں انوکھے بغیر خام اولاد عطا کر سکتا ہے وہ اس چیز پر قادر ہے۔ تو فرمایا گیا قال کذالک
اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ آپ چاہے گھبرائیں، چاہے پریشان ہو، چاہے جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ قال کذالک، یہ ہو کر رہے گا، یہ ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا اور نیک بیٹا دے گا، اور ایسا بیٹا دے گا جس وقت میں وہ بیٹا دوں گا وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بن جائے گا، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نشانی ہوگی، یہ انوکھا کام ہوگا کہ ایسا تو پہلے نہیں ہوا۔ حضرت بی بی مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی، نکاح بھی نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے مریم گھبرا نہیں، جو بیٹا میں دوں گا یہ بیٹا بہت بڑی لوگوں کے لیے نشانی بن جائے گا، اور اس کی پاک دامنی کے لوگ دنیا میں چرچے کریں گے۔ مریم گھبرانا نہیں، جس طرح تیری پاک دامنی کے لوگ دنیا میں قیامت تک دنیا چرچے کرتی رہے گی، اسی طرح تیرے بیٹے عیسیٰ کی پاک دامنی کی بھی دنیا ساری زندگی چرچے کرتی رہے گی۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی بہت بڑی کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ ہم یہ نہ سوچیں یہ بہت مشکل کام ہے، اللہ کے آگے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اگر کن کہہ کر آسمان کو بنا سکتے ہیں، سورج کو بنا سکتے ہیں، سمندر کو، زمین کو، پہاڑوں کو، انسان کو ماں کے پیٹ میں بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آگے یہ بغیر باپ کے اولاد پیدا کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی ولادت میں انشاءاللہ اگلی آیاتوں میں تذکرہ آئے گا جو کہ انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو کریں گے۔